الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ جز 9 لیں گے باذن اللہ، اور اس میں جو ہے سورہ اعراف اور سورہ اعراف کی اینڈنگ اور پھر سورہ انفال جو ہم لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو آئیے سورہ اعراف آیت نمبر 96 لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اچھا، یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر اس کی نعمتیں اور برکتوں کو جو ہے عطا فرماتا ہے، کن لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر شہر کے لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور اس کا تقوی رکھتے، آمنوا واتقوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے ساری برکتوں کو جو ہے کھول دیتے، برکت کے دروازوں کو کھول دیتے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ برکت آتا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب جتنا بھی آپ کے پاس ہے اس میں اور بڑھوتری ہو جانا۔ 100 روپے ہے، اس کا 100 کے اندر ایسی برکت آ جائے کہ 1000 کا جو ہے نا کام ہو جانا۔ تو ایک تو برکت بھی آ جانا، اور یعنی ایکسس آ جانا، اور دوسرا جو ہے نا بچت ہو جانا، یہ برکت ہے۔ بہت ہی زبردست چیز ہے، یعنی اللہ جس چیز میں برکت ڈال دے، اب آپ سمجھے نعمتیں ہی نعمتیں وہ بندے کے باذن اللہ۔ تو ایمان لانا اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا برکت کے دروازوں کو جو ہے نا آسمان سے کھول دیتا ہے۔ مطلب آپ سمجھے کہ بارش ٹائم پہ ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد زمین سے بہترین فصل اگ رہی ہے، اور اس کے بعد یعنی مالا مال ہو جائے بندہ۔ تو یہ جو ہے اللہ کی برکتیں آتی ہیں جب ایمان لاتے ہیں اور لوگ تقوی رکھتے ہیں، اور اس کے برخلاف وَلَٰكِن كَذَّبُوا، جب وہ رسولوں کو انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا جو نا انکار کرتے ہیں، گناہوں میں جو نا مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی وجہ سے جو نا ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر جو پرابلمز، جو مشکلات، جو مسائل جو آتے ہیں، پنشمنٹس جو آتے ہیں انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ پرابلمس ہے۔ بول نہیں سکتے ہم، یہ ہو سکتا ہے کرونا وائرس خود جو ہے انسان کے کرتوتوں کے، اس کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ وی آر پیئنگ دا پرائس، واللہ اعلم۔ تو یہ ایکشن آئٹم ہم کو ملتا ہے کہ ایمان لاؤ اور تقوی جب ہم اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اچھا، پھر خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا لوگ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور بس مزے میں ہیں؟ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کنٹینیوشن ہے آیت نمبر 97۔ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے، اہل القریٰ کہ سٹی کے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس وہ لوگ مزے میں سوتے رہیں گے اور اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، کچھ بھی عذاب آ سکتا ہے، نیند میں انسان ختم ہو جا سکتا ہے، ہارٹ اٹیک آ جا سکتا ہے، وہ بھی عذاب ہے۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا لوگ سیکیور بیٹھے ہوئے مطلب مزے میں ہیں کہ جو ہے نا صبح میں اللہ کا وہ کھیلتے رہیں گے اور اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ بالکل آ سکتا ہے صبح اللہ کا عذاب۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا اللہ کے پلان سے، کیا اس سے جو ہے نا وہ لوگ سیکیور محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے پلان سے صرف وہی لوگ سیکیور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو بہت ہی جو ہے خسارے میں ہیں، وہ تباہ ہونے والے لوگ ہیں۔ تو اب یہ بات ہم کو قابل غور ہے، یہ لیسن سبق ہم کو ملتا ہے کہ ایون دو وی آر مسلمس، ہم کو دیکھنا کہ ہماری زندگی میں ہماری کیا خامیاں ہیں، ہماری کیا غلطیاں ہیں، ہمارے کیا گناہ ہیں، اینڈ وی شوڈ آلویز بی ویجیلنٹ رہنا ہے۔ کب کیا ہو سکتا ہے، کب زندگی کیسا موڑ لے سکتے ہم کو نہیں معلوم۔ دعا بھی کرتے رہنا ہے اور تیاری بھی کرتے رہنا ہے کہ جو ہے کب ایسا کوئی انوکھا وقت آ جائے کہ ہم جو ہے ریڈی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خاتمہ ایمان پہ کرے، آمین۔ اچھا، اور ایک بہت اہم پہلو ہم کو جو ہے ملتا ہے کہ اگر لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے نہیں روکا جا رہا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیں آیت نمبر 163 اعراف،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے پوچھو، کہ اس سے یہود سے پوچھو، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، ان کے لیے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک قریہ گاؤں کے پاس، گاؤں جو حاضرۃ البحر، سمندر کے جو ہے نا بازو میں تھا، کنارے تھا، قریب میں تھا، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، کہ وہاں پر جو ہے مچھلیاں آتی تھیں سبت کے دن، سیٹرڈے کے دن، اور جو عبادت کا دن تھا ان کے لیے، عبادت کا دن، چھٹی کا دن تھا، اس دن کام نہیں کرنا تھا ان کو. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور دوسرے دنوں میں نہیں آتے تھی. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، وہ لوگ جو ہے نافرمانی اتنی کرے تھے کہ ہم ان کے لیے ایک آزمائش کے طور پہ جو نہ رکھ دیے تھے کہ سیٹرڈے کے دن ہی مچھلیاں آتی تھیں وہاں پر، سیٹرڈے کے دن ان کو فشنگ نہیں کرنا تھا. اس کے باوجود بھی وہ لوگ کرتے تھے، جاری بچھا کے رکھتے تھے اور بعد میں نکال لیتے تھے مچھلیوں کو، اور جو الاؤڈ نہیں تھا ان کے لیے. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا، اچھا اب دیکھیں یہاں پہ جو اہم لیسن ہم کو مل رہا ہے کہ گناہ اگر ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، تو اس کو روکنا چاہیے، اور نہیں روکنے تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے. اب وہاں پر 3 کیٹیگریز ہو گئے تھے، ایک گناہ کر رہے تھے، دوسرے کچھ نہیں کر رہے تھے، نہ گناہ سے روک رہے تھے بلکہ اور خود بھی نہیں کر رہے تھے، اور تیسرا تھا جو خود گناہ بھی نہیں کر رہے تھے، یعنی وہ فشنگ بھی نہیں کر رہے تھے اور دوسروں کو روک بھی رہے تھے. تو یہ چیز ہم کو جو ہے نا اس سے ملتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آیت 164 کنٹینیوشن، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، ارے آپ لوگ کیوں روکتے ہو ان لوگوں کو جن کو جو ہے نا اللہ تباہ کرنے والا ہے؟ ارے وہ لوگ تو جو ہے نا گناہ گار ہیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے ان کے اوپر، او معذبہم عذابا شدیدا، شدید عذاب آنے والا ہے، ایسے لوگوں کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ لوگوں نے جو روکتے تھے، جو تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا کام کرتے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، تاکہ ہم ہمارے رب کے پاس ہم ہماری ذمہ داری ادا کر دیے، یعنی اللہ کے پاس ہم بری ذمہ ہو جائیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس سے نصیحت لیں. یعنی یہ دعوت کا کام کرنا ہی ہے. کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو روکنا ہے. تأمرون بالمعروف والتنہون عن المنکر کا بہت اہم ذمہ داری ہے. اچھا تو اس کے بعد اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کی بات کیا ہے تمہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اور اس کے بعد پھر جب ان کو یاد دہانی کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ بھول گئے تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، خود بھی روکتے تھے اور دوسروں کو روکتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو لوگوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کو عذاب میں جو ہم پکڑ لیا، کیونکہ کانوا یفسقون، وہ لوگ نافرمانی بار بار نافرمانی کر رہے تھے. یعنی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی ذمہ داری ہے. معاشرہ جو ہے نا اس لیے تباہ ہوتا ہے کہ جب اچھے لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے. اگر آپ کوئی برا کام کر رہا اس کو نہیں روک رہے تو بیسیکلی اس کو آپ انڈورس کرے جیسی بات ہوگی. اچھا غور کر کے دیکھیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ڈالیے آپ چیٹ میں ڈالیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کی ذات میں دوسروں کو جو ہے شریک کرنا. ہم دیکھتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے نا اس برائی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس ایک گروپ تو ہے جو بالکل نہ ان کو بول رہا ہے نہ خود عمل کر رہا ہے. ایک گروپ ہے جو عمل بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خود بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی جو ہے نا روک رہے ہیں. اچھا اور ایک بھی گروپ ہمارے پاس ملتا ہے جو خود عمل کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو بول نہیں رہے ہیں. ارے نہیں وہ تو کافر، ان کو کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہم کو عمل بھی کرنا ہے اور پھر دوسروں کو بھی اسے روکنا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کام کرنا یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، اور اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جب ہم کو یہ میسیج پہنچ گیا ہے، یہ میسیج دوسروں تک جو نا ہم کو پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری، ایک اہم ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہماری ہے. تو جو لوگ سب سے بڑے گناہ میں، کبائر میں، کبیرہ گناہوں میں ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرک کر رہے ہیں، ان کو روکنا ہی ہماری ذمہ داری ہے. اگر سمجھیے یہ لوگ اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں اور اگر ہم ان کو نہیں روکتے، خدا نہ خواستہ کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو خدا نہ خواستہ ہم بھی اس میں شمار نہ ہو جائے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے.
تو یہ ایکشن آئٹم ہم کو ملتا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کام کو کرنا ہے. صرف یہ سمجھ بھائی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں, میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں, یہ سمجھ کے خوش نہیں بیٹھ جانا ہے, بلکہ دوسروں کو بھی روکنا ہے جو غلط کام میں لگے ہوئے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 172 آراف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. یہ اس دن کے بارے میں بتایا جا رہا جب اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جمع کیا, آدم علیہ السلام سے, یعنی جتنی پوری نسل آنے والے پوروں کو جمع کیا. یہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے, یعنی اس وجود میں آنے سے پہلے سب کو جمع کرے اللہ تعالیٰ, اور اس کا پھر سوال کرے الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی شہدنا, سارے انسان کہہ دیے ہم نے بھی کہا, ہر انسان نے کہا, جو آج کافر ہیں وہ بھی کہے شہدنا, اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں ہم نے اس لیے کیا تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, کہ قیامت کے دن انسان یہ نہ کہے کہ بھئی میں غافل تھا, مجھے علم نہیں تھا اس کا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ میسیج پہنچا دیا. یہ ہمارا جیسا اب آپ سمجھیں ایک موبائل ہے, یہ لیپ ٹاپ ہے, ڈیفالٹ پروگرامز اس کے جو رہتے ہیں, ڈیفالٹ پروگرامز ہوتے ہیں نا اس کے روم کے اندر یا ریم کے اندر, جو بھی ڈیفالٹ پروگرامز آتے ہیں, بھئی یہ بنا ہوا ہے اس کے اندر, موبائل ہے, اینڈرائڈ پروگرام ڈیفالٹ پروگرام ہے اس کا. تو اسی طریقے سے یہ ڈیفالٹ پروگرام ہر انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں جو نا یہ پروگرام ڈال دیے ہیں. توحید کا پروگرام پری انسٹالڈ ہے. اب بعد میں اس کو بعض لوگ کرپٹ کر لیتے ہیں. حدیث میں اس لیے آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے والدین جو ہے نا اس کو دوسرے مذہب پہ, یعنی جو بھی ان کا مذہب ہے, یہود ہے, نصارہ ہے, وہ مذہب پہ جو ہے نا لے کے چل جاتے ہیں. ہر انسان کو بفطرت معلوم ہے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اب اس کے لیے کہ اس کو کتنا جو ہے نا اٹینشن دیتا ہے. کوئی چور کو آپ کو جو ہے نا لاجک سے یا جو ہے آپ کو کتاب لے کے, قانون لے کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ بھائی چوری کرنا غلط کام ہے. چور کو معلوم ہے کہ چوری غلط کام ہے, زنا کرنے والے کو معلوم ہے کہ زنا غلط کام ہے, شراب پینے والے کو معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے, اور پھر مرڈر کرنے والے کو معلوم ہے یہ غلط کام ہے, ریپ کرنے والے کو معلوم ہے یہ غلط کام ہے. ہر انسان جو ہے نا جانتا ہے, اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نفس اللوامہ رکھتی ہے. یہ نفس اللوامہ اس کو جھنجھوڑتا ہے, جب کبھی وہ غلط کام کرتے ہیں اس کو جھنجھوڑتا ہے, دیکھو یہ غلط کام ہے, دیکھو یہ غلط کام ہے, اس سے رک جاؤ, اس سے رک جاؤ. اور اگر انسان بار بار گناہ کرتے رہتا تو پھر وہ نفس اللوامہ جو ہے اس کا دب جاتا ہے اس کے بعد. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کلا بل ران علی قلوبہم, اس کے دل پہ جو ہے نا ران جم جاتا ہے. بہت کیئرفل رہنا. اگر گناہ میں ہم ملوث ہوتے جا رہے ہیں, امیڈیٹلی اپنی بیہیویئر کو ریکٹیفائی کرنا ہے, توبہ کرنا ہے, اللہ کو رجوع ہونا ہے. بار بار لگاتار اگر ایک گناہ ہوتے رہے گا, پھر آپ وہاں پہ ڈیسینسٹائز ہو جائیں گے, وہ گناہ نہیں نظر آئے گا. اور پھر ذرا اگر ہم غور کرتے ہیں تو دیکھنے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا گائیڈنس کے, ہدایت کے کتنے دروازے رکھے ہیں. یعنی نبیوں کو بھیجے, آسمانی کتابیں ہیں, پھر اس کے بعد انسان کی خلقت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نشانیاں رکھیں. انسان کی خلقت میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے آسمان میں اور ان کی اپنی خلقت میں. کب تک؟ حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ حق ان کو جو ہے نا واضح ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں. پھر آسمان کی خلقت میں نشانیاں, زمین کی خلقت میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, آل عمران میں بات آئی تھی نا, ہم دیکھے تھے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی جو ہے نا نشانیاں ہیں. آسمان کی خلقت میں, زمین کی خلقت میں, دن اور رات کے پلٹنے میں, پہاڑوں میں, جانوروں میں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. کئی مقامات پہ قرآن میں جو ہے اس کا تذکرہ ہے. ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس کو جو ہے تفصیل میں جائیں, لیکن اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے, آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے, ہوم ورک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں جو ہے نا قرآن میں مینشن, اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں انشاءاللہ. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے فطرت میں رکھ دیا گیا ہے, ہر انسان کے دل میں رکھ دیا. ہر انسان کو معلوم ہے کہ ایک بنانے والا ہے ہمارا, ایک آقا ہے ہمارا, ایک کریٹر ہے ہمارا. جو ایتھیسٹ بھی ہے نا, اس کے دل میں کہیں نہ کہیں چھپا ہو رہتا ہے کہ جو نا بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ رکھ دیے ہیں, یہ میرا خیال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر رکھ دیے ہیں, اور وہ خود اس کی گواہی دیا ہے. اور پھر اس کی آگے کی آیت جو نا بتاتی ہے, آپ دیکھیے
او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے بھی یہ جو نا آلریڈی پروسیس کر دیے تاکہ انسان بعد میں یہ نہ کہے کہ جو نا بھئی ہمارے باپ دادا جو ہے شرک کرتے تھے اور میں تو ان کی نسل سے ہوں اور میں وہی چیز کو اپنایا، اور کیا آپ مجھے ہمارے باپ دادا جو کرتے اس وجہ سے جو نا مجھے کیا عذاب دو گے آپ؟ تو انسان کو یہ بہانہ نہیں ہے. جیسا بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سوچ سمجھ دیے، دل و دماغ دیے، اور اس کو جو نا وہ استعمال کر کے اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے جو ہے نا ظاہر ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اپنی نشانیوں سے ظاہر ہے. باطن چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، ڈائریکٹ آئیز جو ہے نا نظر نہیں آتے. اچھا، آیت نمبر 179 دیکھیے، سے تھوڑا ریلیٹڈ ہے، اور بھی اس کے جو ہے نا کنیکٹڈ آیت ہم کو ملیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا جو دل، دماغ، آنکھ، کان، یہ ہمارے جو اعضاء ہیں، باڈی پارٹس ہیں، اس کا صحیح استعمال جو ہے نا کیسا ہے، آگے اس کے بارے میں جو ہے نا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے دوزخ کے لیے کئی انسانوں کو بنا دیا ہے، جن اور ان میں سے کئی لوگ اس میں جو نا جانے والے ہیں. اور ان کا ایکچوئل معاملہ کیا تھا، کیوں جائیں گے وہ لوگ، بتایا جا رہا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل ہے لیکن وہ اسے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھ ہے لیکن اسے وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان ہے لیکن وہ اسے سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. یہ جانوروں کے جیسے ہیں. بل هو اضل. یا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا گمراہ ہے. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور وہ جو ہے نا غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ ہمارے آنکھ، کان، دل، یہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان اور مضبوط ہونا ہے. اور اگر کوئی دل رکھ کے، آنکھ اور کان رکھ کے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر جو ہے نا ہدایت نہیں پا رہا ہے، تو وہ کچھ نہیں دیکھ رہا، وہ کچھ نہیں سن رہا، وہ کچھ نہیں جو ہے سمجھ رہا ہے. اللہ کی نشانیوں کو اصل سمجھنا ہے، اللہ کی نشانیوں کو جو ہے نا پہچاننا ہے. یہ انسان آنکھ، کان، دل، دماغ استعمال کر کے دنیا کے بڑے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس کر لے رہا ہے، لیکن جب تک وہ اللہ کو نہیں پہچانے گا، اللہ کا ذکر جو ہے اسے نہیں کرے گا، یا اللہ کی نشانیوں کو جو ہے نا نہیں پہچانے گا، تو پھر اس کا کوئی استعمال جو ہے نا فائدے کا نہیں. بس ٹیمپریری متاع الحیات دنیا کے ٹیمپریری اس کے لیے ہے، اور اس کا جو ہے نا آخرت میں کوئی ان کو بینیفٹ نہیں ہے. تو اصل ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں، اس کا ہم کو جو ایکچوئل بینیفٹ ہونا چاہیے وہ ہماری آخرت بننے کے لیے. یہ ہدایت اور گائیڈنس کے لیے جو ہے یہ مینز ہیں. اس کو جو ہے نا ہم استعمال کر کے ہدایت کے راستے پہ اور آگے بڑھ سکتے ہیں باذن اللہ، توفیق من اللہ انشاءاللہ. اچھا، آگے اور بڑھتے ہیں. اچھا ہاں، یہ بھی ایک بات بتائی جاتی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اور ایک مقام پہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ دل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کا کس طریقے سے جو ہے نا آپ استعمال کرتے تھے. صحیح استعمال کرے کہ غلط استعمال کرے، صرف دنیا پرستی کے لیے استعمال کرے یا پھر آخرت کے لیے بھی جو ہے نا استعمال کرے، نیت کیا تھی، یہ پورے چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آیت نمبر 182 بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے کہ جو نا اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا گریجول پروسیس سے آتے تھے، گریجولی آتے تو سڈنلی اس کو جو نا پکڑ لیتی ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اور جو ہماری آیات کو جو نا انکار کرتے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُم، پروگریسیولی ہم ان کو ایسی جگہ پر، ایسے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ بھی ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا. یعنی انسان جب دنیا میں پڑ جاتا ہے، دنیا میں ملوث ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ہم آیت دیکھے تھے نا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ان کے لیے ہم سارے دروازوں کو، جو نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. تو اس میں اتنا ملوث ہوتے ہیں، اتنا ملوث ہوتے ہیں، اپنی موت کو بھول جاتے اور گریجولی ایک ایسے یعنی ڈس بلیف میں جو ہے نا پڑ جاتے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. پھر ون فائن ڈے أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ان کو سڈنلی پکڑ لیا جاتا. تو یہ بہت ہی گریجول پروسیس ہے. تو اس میں ہم کو جو ایکشن آئٹم ملتا ہے کہ ہم کو بہت کیئرفل رہنا ہے کہ اگر نعمتیں آ رہے ہیں تو دیکھنا ہے کہ عذاب ہے یا پھر جو ہے نا واقع میں یہ اللہ کا فضل ہے. اور مفسرین بتاتے ہیں اگر بندہ یہ نعمتوں کو لے کر اللہ کو بھول رہا ہے تو مطلب یہ عذاب ہے اس کے لیے.
اور اگر یہ نعمتوں سے وہ شکر گزار ہو رہا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے اور اللہ کی سے اور قریب ہو رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے یہ فضل ہے اللہ کا. تو یہ بات آپ غور کر کے دیکھیں. جو بھی نعمتیں آپ کے پاس، جتنا پیسہ ہے، گاڑی، گھر، اولاد، جو بھی ہے، کیا یہ اللہ کے دین کے لیے لگ رہا ہے یا پھر اب بس اپنی دنیا بنانے کے لیے، اور اس سے جو ہے نا آپ اللہ کو بھول جا رہے ہیں. اب یہ ٹیسٹ ہمارے لیے ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ آپ جو ہے نا کر کے دیکھ لیجئے. یہ ایکشن آئٹم آپ کے لیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا ویئر یو اسٹینڈ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 200 میں بتایا جا رہا کہ اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو کیا کرنا چاہیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان کی طرف سے وسوسہ آتے اللہ کو، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، پروٹیکشن میں آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ سنتا بھی اور جانتا بھی ہے. تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہر قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. لڑائی جھگڑے کے وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر جو ہے برے خیالات ڈالتا ہے، فحش کے خیالات ڈالتا ہے. یہ وسوسے آتے رہتے ہیں. جو ایسا احساس ہوتے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کو پڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد کی آیت میں بتایا جاتا ہے، آیت نمبر 201 میں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اور جو تقویٰ رکھتے ہیں لوگ، ان کو اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے، شیطان اگر ان کو چھین لیتا ہے، تو فوری اللہ کو یاد کرتے ہیں. جیسا اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ پھر ان کو سیدھا راستہ دکھنا شروع ہوتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. وہ دیکھنے لگتے ہیں، ارے بھائی میں بھٹک جا رہا تھا، اب میرے کو سیدھا راستہ مل گیا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے یا نماز ہے، جس طریقے سے بھی جو ہے ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا آئیے، ایک بہت ہی پیاری آیت ہم کو جو نا ملتی ہے، آیت نمبر 204، کہ جب قرآن پڑھی جائے تو ہم کیا کرنا چاہیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. تو اس کو سنو، یعنی قرآن کے ساتھ بید بھی نہیں ہونا ہے. آج کل جو ہے نا اتنی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے کہ ہم لوگ جو ہے موبائل میں لگا لیے، لیپ ٹاپ میں اور آئی پیڈز میں، کہیں بھی، یعنی گاڑی میں، ریڈیو میں چل رہی، قرآن چل رہی، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بید بھی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو سننا ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اور اٹینشن دینا ہے، غور سے سننا ہے، صرف ایسا ہی نہیں، اس کے اوپر اٹینشن دینا ہے، اس کے الفاظ کے اوپر. تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رحم تمہارے اوپر آ جائے، اللہ تمہارے اوپر رحم کر دے. سبحان اللہ. اور پھر اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا یاد کرو، یعنی کیسا بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا. اور اللہ کو یاد کرو، اپنے دل میں یاد کرو، اپنے اندر میں یاد کرو. تضرعاً یعنی ہمبلی، ایک دم عاجزی انکساری کے ساتھ، وخیفہ اور ڈر کے ساتھ. پتہ نہیں یہ دعا جو ہے نا قبول ہوگی نہیں ہوگی، اللہ سے جو ہے نا مانگو، اس کو جو ہے نا یاد کرو، اس کی خشیت ہمارے اندر جو ہے نا پیدا ہو. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. اور بڑی بڑی زور سے آواز سے جو ہے نا پکارنے کی ضرورت نہیں ہے یاد کرتے وقت. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور صبح و شام اللہ کو یاد کرو، اور غافل مت ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے. جتنا اللہ یاد رہے گا اس کے احکامات یاد رہیں گے، جتنا اللہ یاد رہے گا اس کے احکامات پر عمل رہے گا، جتنا اللہ یاد رہے گا اتنا انسان گناہوں سے بچے گا، جتنا اللہ یاد رہے گا اس کے عذاب سے انسان ڈرے گا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. اللہ کو بار بار کثرت سے جو ہے ہم کو یاد کرنا ہے، صبح و شام جو ہے اللہ کو یاد کرنا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم سورہ انفال میں آتے ہیں. سورہ انفال بھی جو ہے مدنی سورہ ہے، اور یہ بھی جو ہے لگ بھگ یعنی جنگ بدر کے بعد کا جو ہے نا سورہ ملتا ہے ہم کو. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مومنوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے جب قرآن تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی یا اللہ کا ذکر آتا ہے، تو ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کا کیا ماجرا ہوتا ہے، ہاؤ ڈو دے ریسپونڈ. سبحان اللہ. یہ کیفیت کہ ہمارے اندر آنا ضروری ہے. یہ مومن کی کوالٹی، اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے مطلب ہمارے پاس کچھ کوالٹیز مسنگ ہیں ایک مومن کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. مومن وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کی خشیت سے بھر جاتے ہیں. یعنی یہ ایسا ڈر نہیں ہے کہ جو نا ایک دم ایک ڈراؤنا، جو نا ہم کوئی ڈرونی چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ اس اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی،
وہ خشیت ہمارے دل میں جو ہے نا پیدا ہوتی ہے. یعنی اتنے بڑے اللہ تعالیٰ یار, ان کا ذکر میرے سامنے ہو رہا ہے اور میں کچھ نہیں ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ بھی رہا ہے. علیم بذات الصدور بھی, دل کے حال کو بھی جانتا ہے, میرے ہر عمل کو جو ہے نا جانتا ہے, میری نگاہوں کہاں جا رہی ہے وہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, دل میں کیا چھپا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو خشیت اس کے اندر طاری ہو جائے. اور پھر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتٌ, اور جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, قرآن کی آیت, زَادَتْهُمْ ایمانا, ایمان بڑھتا ہے اس کا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اللہ کی جب آیات تلاوت ہوتی ہے ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے. یہ ہمارا جو ہے یہ ہماری ٹریٹ ہونا چاہیے, ہماری کوالٹی ہونا چاہیے, مومن کی کوالٹی ہے. تاکہ اس لیے ہم کو قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے, عربی کا آنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی آیات جب تلاوت ہوتی ہے ہمارا ایمان بڑھنا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. یہ مومن کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے. آئیے آخری 3 آیت لیتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ, کہ دشمن کو کیسا کاؤنٹر کریں. یہ جو آیت کانٹیکسٹ تو ہے کہ جہاد کے اس میں یا جو ہے نا جنگ کے کانٹیکسٹ میں ہے, لیکن عمومی طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں جب حق و باطل کی جو ہے کشمکش چلتے رہتی ہے. ابھی چند مہینے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ NRC وغیرہ یہ سب چل رہا تھا, تو کس طریقے سے جو ہے نا ہم اس کو کاؤنٹر کریں. آئیے دیکھتے ہیں, بہت ہی پیارے انداز میں بتایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم باطل سے جب ٹکراتے ہو, جب وہ تمہارے سامنے ہیں, اب چیلنج چل رہا ہے, کشمکش چل رہی ہے, تو کیا کرنا ہے؟ فَاثْبُتُوا, سب سے پہلے ثابت قدم ہو جاؤ. بی فرم, پلٹ کے جانا نہیں ہے. ریممبر ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین, اس دین کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو فَاثْبُتُوا, ثابت قدم, دل جو ہے فرم ہو جائے, اور پھر ہمارے قدم جو ہے نا فرم ہو جائے. اور اس کے بعد پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یعنی ایکشن لینا ہے جو بھی اس کے ریلیٹڈ ہے. اب جیسا جو بھی ایکشن لیے لیگلی قانون کے دائرے میں, پروٹیسٹ ہے وغیرہ جو بھی ہم کر رہے تھے. اور دوسرا پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, کثرت سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا یاد کرنا ہے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کیونکہ مدد اللہ کی طرف سے ہے. کتنا بھی ہم جو ہے نا ایکشنز لے لیں, لیکن جب تک اللہ ہم کو جو ہے اللہ کی مدد نہیں آئے گی, کامیابی نہیں آ سکتی. تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر اس وقت کنٹینیوشن, آیت نمبر 46, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی اس میں ہم اس میدان میں بھی ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے, احکامات پہ چلتے ہوئے, دین کے دائرے میں رہتے ہوئے. وَلَا تَنَازَعُوا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یونٹی کی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپس میں مت جھگڑو, ڈسپیوٹ مت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اس سے کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا, تمہارے جو ہے نا کریج, تمہاری ہمت چلے جائے گی. آپس میں لڑیں گے, ہمت چلے جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اس کے بعد پھر پوری طاقت بھی چلے جائے گی. یعنی پہلے اندر میں کمزور ہو جاؤ گے, دل میں کمزور ہو جائے گی, ہمت چلے جائے گی, پھر اس کے بعد طاقت چلے جائے گی, فزیکلی بھی جو ہے نا آپ ویک ہو جاؤ گے. یونٹی بہت امپورٹنٹ ہے. باطل سے جب کشمکش ہے تو پھر یونائٹڈ رہنا بہت ضروری ہے. ثابت قدم ہونا, اللہ کو کثرت سے یاد کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونا, اور اس کا پھر آپس میں ڈونٹس میں سے نہیں لڑنا, ڈسپیوٹس نہیں کرنا. اور اس پر بتایا جا رہا ہے کیسا ڈسپیوٹس کو اوائڈ کرنا ہے. دیکھیں سب جب ملیں گے, ہر ایک کا الگ مزاج, سوچ و فکر اور جو ہے نا بیک گراؤنڈ کیریکٹر ہوتا ہے. تو کیا کرو؟ وَاصْبِرُوا, صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس طریقے سے جو ہے چیلنجز جو ہے لائف کے ہم کو فیس کرنا ہے. اور باطل سے جب کشمکش ہوتی ہے تو یہ ایکشن آئٹمس ہم کو جو ہے ملتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.